السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، آئیے پڑھتے ہیں جواہر المنطق کا سبق۔ جواہر المنطق کا ہمارا یہ سلسلہ لگاتار چل رہا ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو سبق یوٹیوب پر اپلوڈ کی ہے وہ سبق ہے دلالت کی تعریف اور ان کی اقسام۔ پیارے دوستوں، آپ نے پڑھا تھا کہ دلالت کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا اس طرح ہونا کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے، اور وضع کہتے ہیں کہ کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے مقابلے میں اس طرح خاص کر دینا کہ ایک چیز کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم آئے۔ پھر آپ نے پڑھا کہ دلالت کی دو قسمیں ہیں، کبھی تو وہ دلالت لفظ میں ہوتی ہے اور کبھی وہ دلالت لفظ کے علاوہ میں ہوتی ہے۔ اگر دلالت لفظوں میں ہو تو اس کو دلالت لفظیہ کہتے ہیں، اور اگر دلالت غیر لفظ میں ہو تو اس کو دلالت غیر لفظیہ کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ کی آپ نے تین قسمیں پڑھی کہ چاہے وہ دلالت لفظیہ ہو یا غیر لفظیہ ہو، وہ بھی یعنی دلالت لفظیہ ہو یا غیر لفظیہ ہو، کبھی تو وہ وضعیہ ہوتی ہے یعنی واضح کے وضع کرنے سے ہوتی ہے، کبھی وہ طبعیہ ہوتی ہے یعنی طبیعت سے پیدا ہوتی ہے، اور کبھی وہ عقلیہ ہوتی ہے یعنی وہ عقل سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو آپ نے ان 6 قسموں کو آپ نے ماقبل میں ملاحظہ کیا تھا۔ اب آج کہہ رہے ہیں کہ ان 6 دلالتوں میں سے یعنی دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، دلالت طبعیہ لفظیہ، دلالت طبعیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلیہ لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، ان 6 قسموں میں سے مناطقہ کون سے قسم پر اعتبار کرتے ہیں، کون سے قسم سے جو بحث کرتے ہیں؟ مناطقہ کس سے بحث کرتے ہیں، کون سے قسم سے بحث کرتے ہیں، اور کس کا اعتبار کرتے ہیں ان 6 دلالتوں میں سے؟ تو یاد رکھیے بچوں کہ مناطقہ حضرات ان 6 دلالتوں میں سے جو بحث کرتے ہیں وہ دلالت وضعیہ لفظیہ سے بحث کرتے ہیں۔ دلالت وضعیہ لفظیہ یعنی ایسی دلالت جس کو واضح نے وضع کیا ہو اور وہ لفظوں میں ہو۔ اس کی مثال ہم نے جیسے آپ کو دی تھی لفظ زید کی دلالت ذات زید پر۔ اب سوال یہ ہوتا ہے بچوں کہ جیسے دلالت کی 6 قسمیں ہیں، دلالت وضعیہ لفظیہ اور دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلیہ طبعیہ وغیرہ وغیرہ، تو 6 قسمیں جب ہیں تو صاحب کتاب صرف اور صرف دلالت وضعیہ لفظیہ ہی سے کیوں بحث کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پیارے بچوں یاد رکھیے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مناطقہ معانی سے بحث کرتے ہیں، معنی سے بحث کرتے ہیں، اور چونکہ معنی کو سمجھنا اور سمجھانا یہ الفاظ پر موقوف ہے، یعنی الفاظ کو ہم پڑھے بغیر سمجھے بغیر ہم معنی کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا تعلق ہے اس کا اس سے؟ بھائی دلالت وضعیہ لفظیہ کا کیا تعلق ہے؟ بھائی 5 دلالتوں سے تم مناطقہ بحث نہیں کر رہے ہیں اور ایچ جو ہے دلالت وضعیہ لفظیہ سے بحث کر رہے ہیں۔ تو آپ اس بات کو یاد رکھیے، اولاً تو یہ کہ دلالت وضعیہ لفظیہ کے علاوہ جو ہیں اس کے علاوہ کیا ہیں؟ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، دلالت طبعیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ۔ تو جو تینوں غیر لفظیہ ہیں یعنی جو لفظوں میں نہیں ہیں، مناطقہ اس سے تو بحث ہی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ابھی کہا نا معنی کا سمجھنا اور سمجھانا الفاظ پر موقوف ہے، اسی وجہ سے انہوں نے دلالت کو ذکر کیا ہے۔ اور جو غیر لفظیہ ہیں، چاہے وہ غیر لفظیہ وضعیہ ہو، چاہے وہ غیر لفظیہ طبعیہ ہو، چاہے وہ غیر لفظیہ عقلیہ ہو، جب وہ لفظ ہی نہیں ہے تو اس سے بحث کیوں کریں گے؟ اب آپ کہہ رہے ہوں گے بھائی دلالت وضعیہ غیر لفظیہ میں تحریر بھی مثال میں ہے، اور لفظ تحریر سے آدمی تحریر جو ہے تحریر کی دلالت اپنے مضمون پر، اپنے مخصوص مضمون پر، یہ اس سے تو بحث کیا جا سکتا ہے۔ بھائی ہم نے کوئی چیز اٹھایا قلم سے اور اس کو لکھ دیا، ہمیں کہیں کسی کا نام لکھنا ہے تو ہم نے لکھ دیا، تو اس سے بھی تو علم حاصل ہو رہا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دلالت وضعیہ لفظیہ ہی سے بحث کر رہے ہیں۔ دیکھیے بات آپ کی صحیح ہے، دلالت وضعیہ غیر لفظیہ سے بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ بالمقابل دلالت وضعیہ لفظیہ کے دلالت وضعیہ غیر لفظیہ سے جو ہے دلالت وضعیہ غیر لفظیہ میں دشواری ہے، مشکلات ہے اور اس میں پریشانی ہے۔ اس کے برخلاف دلالت وضعیہ لفظیہ میں
ان دلالتوں کے یعنی دلالت وضعیہ غیر لفظیہ کے بالمقابل میں آسانی ہے، یعنی ہم دلالت وضعیہ لفظیہ سے آسانی سے بحث کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دلالت وضعیہ لفظیہ سے مناطقہ کیوں بحث کرتے ہیں؟ چونکہ تینوں دلالت جو ہیں دلالت جو غیر لفظیہ ہیں، چاہے وہ وضعیہ غیر لفظیہ ہو، چاہے دلالت طبعیہ غیر لفظیہ ہو، چاہے دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، ان سے تو مناطقہ بحث ہی نہیں کریں گے کیونکہ یہ لفظ نہیں ہے، سب سے پہلی بات۔ اب رہی دلالت طبعیہ لفظیہ اور دلالت عقلیہ لفظیہ، اس سے کیوں بحث نہیں کرتے بھائی؟ ہر ایک کو سمجھا، یہ کتاب میں یہ بات نہیں ہے، بلکہ میں اپنے جو ہے محنت سے اس کو سمجھا رہا ہوں اور مختلف کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ کو میں اس کو سمجھا رہا ہوں کہ دلالت عقلیہ لفظیہ اور دلالت طبعیہ لفظیہ سے کیوں بحث نہیں کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں دلالت طبعیہ لفظیہ سے اس لیے بحث نہیں کرتے ہیں کہ بھیا دنیا میں طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کس کی طبیعت کیا ہے، کس کی طبیعت کیا ہے، کس کی طبیعت کیا ہے، سارے لوگوں کی طبیعت تو متفق ہوتی نہیں ہے، کسی کی طبیعت کچھ ہے، کسی کی طبیعت کچھ ہے، کسی کی طبیعت کچھ ہے، تو سارے لوگوں کی طبیعت کا ایک جا جمع ہو جانا اور پھر اس سے بحث کرنا، یہ تو بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ ہماری طبیعت کچھ اور کر رہی ہے، زید کی طبیعت کچھ اور کہہ رہی ہے، اور بکر کی طبیعت کچھ اور کہہ رہی ہے، خالد کی طبیعت کچھ اور کہہ رہی ہے، تو ساری طبیعتیں جب مختلف ہیں اور مختلف ہونے کے بعد ہم کیسے بحث کر سکتے ہیں ان چیزوں سے؟ اسی طریقے سے دلالت عقلیہ لفظیہ سے بھی نہیں بحث کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو جس طریقے سے طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں ایسے ہر انسان کی عقلیں مختلف ہوتی ہیں۔ بھائی کسی انسان کی عقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ممبئی میں رہنا ہے، کسی کی عقل یہ کہہ رہی ہے ہمیں لکھنؤ میں رہنا ہے، کسی انسان کی عقل یہ کہہ رہی ہے ہمیں یہ کرنا چاہیے، کسی انسان کی عقل یہ کہہ رہی ہے ہمیں یہ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ تو دیکھیے عقلیں مختلف ہو گئی، ایک گھر میں 3 بھائی ہیں تو تینوں لوگوں کی عقلیں برابر نہیں ہیں، سارے کے سارے کو عقلیں جو ہے الگ الگ ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی دیکھیے عقلیں مختلف ہیں، تو جب نہ عقلیں متفق ہیں نہ طبیعتیں متفق ہیں تو اس سے بحث کرنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے نہ ہم دلالت عقلیہ سے بحث کریں گے، نہ دلالت طبعیہ جو ہے لفظیہ سے بحث کر سکتے ہیں، نہ دلالت عقلیہ لفظیہ سے بحث کرتے ہیں، نہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ سے بحث کرتے ہیں، نہ دلالت طبعیہ غیر لفظیہ سے بحث کر سکتے ہیں، نہ دلالت عقلیہ غیر لفظیہ سے بحث کر سکتے ہیں۔ تو یہ 5 قسموں سے ہم بحث نہیں کرتے ہیں، یعنی مناطق کا بحث نہیں کرتے ہیں۔ اب بچی کون؟ تو دلالت وضعیہ لفظیہ ہی بچی، لہٰذا ہم دلالت وضعیہ لفظیہ ہی سے بحث کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو یہ چیزیں جو تھیں آپ کے سمجھنے کی تھیں کہ سوال آ سکتا ہے کہ آخر یہ بتائیے مناطقہ جو ہیں وہ صرف اور صرف دلالت وضعیہ لفظیہ ہی سے کیوں بحث کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ دلالت وضعیہ لفظیہ سے اس لیے بحث کرتے ہیں کہ معنی کا سمجھنا اور طالب علم کو معنی کو سمجھانا یہ دلالت وضعیہ لفظیہ سے بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھایا جا سکتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب کہہ رہے ہیں واضح ہو، کتاب دیکھیے، کہہ رہے واضح ہو کہ فن منطق میں ان 6 دلالتوں میں سے صرف دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کا اعتبار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ استاذ کے سمجھانے اور متعلم مانے طالب علم اور متعلم کے سمجھنے میں آسانی اسی سے ہے، کرے اگرچہ صاحب کتاب کریں اگرچہ دلالت وضعیہ غیر لفظیہ مثلا تحریر کی دلالت سے بھی افادہ و استفادہ کا کام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں دشواری ضرور ہے۔ ارے بھائی ہمیں جو ہے کہیں جانا ہے، اب ہمیں فون سے بتانا ہے مثال کے طور پر، تو ہم بھائی منہ سے نہیں بولیں گے تو تحریر سے تھوڑی لکھ پائیں گے، تب تحریر سے لکھیں گے تب تک ہم تو منہ سے بول دیں گے، کتنی باتیں نکال دیتے ہیں، ہے نا؟ تو بھائی تحریر کے مقابل میں منہ سے بولنے میں زیادہ آسانی ہے، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے اس سے بحث نہیں کرتے ہیں۔ کرے جس چیز کے مقابل میں کوئی لفظ متعین کیا جائے اسی کو معنی موضوع لہو کہتے ہیں۔ اب یہاں سے ایک دوسری بحث شروع ہو رہی ہے۔ دیکھو ہم نے یہ جان لیا نا کہ مناطقہ ان 6 دلالتوں میں سے صرف اور صرف کس سے بحث کرتے ہیں؟ دلالت وضعیہ لفظیہ سے بحث کرتے ہیں۔ اب آپ کو ایک چیز اور سمجھنا ہے، کریں ایک لفظ ہوتا ہے اور اس لفظ کا اسی کے بالمقابل اس کا معنی ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے اور اسی کے بالمقابل اس کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے رجلن ایک لفظ ہے، رجلن کے معنی کیا ہوتا ہے بچوں؟ مرد۔ رجلن ایک لفظ ہے، رجلن کا معنی ہوتا ہے مرد۔ تو یہ جو رجلن کا معنی ہے، یہ معنی جو مرد ہے یہ برابر ہے رجلن کے۔ ایسا نہیں کہ رجلن ہم نے کہا تو یہ رجلن کا لفظ صرف اس مرد کے کان پر دلالت کر رہا ہے، یا اس مرد کے ناک پر دلالت کر رہا ہے، یا اس مرد کے پیر پر دلالت کر رہا ہے، یا اس مرد کے ہاتھ پر دلالت کر، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جب رجلن ہم نے کہا
تو اس مرد کے سر سے لے کر پیر تک پورے پورے اعضاء پر پورے پورے جسم پر یہ لفظ اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے. یعنی لفظ کا جو معنی ہوتا ہے یہ بالکل اس لفظ کا مقابل ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، مساوی ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات ہماری؟ تو وہی صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جس چیز کے مقابل میں کوئی لفظ متعین کیا جائے اسی کو معنی موضوع لہو کہا جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا رجلن، یہ لفظ ہے، ٹھیک ہے. اب اس رجلن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آدمی. تو یہ آدمی اس رجلن کا معنی موضوع لہو ہے، یعنی اس رجلن کو اس آدمی کے لیے کیا ہے؟ وضع کیا گیا ہے، اسی کے لیے. موضوع مانے وضع کیا گیا، لہو مانے اسی کے لیے، ٹھیک ہے. موضوع لہو مانے اسی کے لیے وضع کیا گیا ہے. تو رجلن یہ آدمی، رجلن کا معنی موضوع لہو کیا ہے؟ آدمی. قلم کا موضوع لہو کیا ہے؟ وہ قلم جس سے ہم تحریر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے زید کا معنی موضوع لہو کیا ہے؟ ذات زید. درخت کا معنی جو ہے، شجر کا معنی موضوع لہو کیا ہے؟ درخت، ٹھیک ہے. تو وہی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز کے مقابل میں کوئی لفظ متعین کیا جائے اسی کو معنی موضوع لہو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر جب کوئی لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو اس معنی موضوع لہو کو مدلول مطابقی کہتے ہیں. جیسے رجلن یہ آدمی کے پورے پوری ذات پر دلالت کر رہا، پورے پورے جو ہے اس کے جو ہے حیات پر دلالت کر رہا. ایسا نہیں کہ اس کے کسی آدھے جسم پر دلالت کر رہا ہے، آدھے پیر پر دلالت کر رہا ہے، بلکہ اس کے پورے پورے جو ہے ذات پر رجل دلالت کر رہا ہے. زید کہا تو اس کی پوری ذات پر لفظ زید دلالت کر رہا ہے. تو اگر لفظ اس کے پورے معنی موضوع لہو پر، یعنی جس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے، اس کی پوری پوری ذات پر دلالت کرے تو اس کو کہتے ہیں مدلول مطابقی. مدلول مانے دلالت کیا ہوا، اور مطابقی مانے برابر 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 سرابر دلالت کرے، ٹھیک ہے. وہی کہہ رہے ہیں کہ تو اس معنی موضوع لہو کو مدلول مطابقی اور اس دلالت کو دلالت مطابقی قرار دیا جائے گا. یعنی لفظ اگر اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کر رہا، مثال کے طور پر بچوں آپ اور مثال سے سمجھیے اس کو. جیسے لفظ چاقو. چاقو کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے چاقو میں کیا کیا ہوتا ہے؟ دستہ ہوتا ہے، پھل ہوتا ہے. پھل سے مراد وہ لوہا جس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کو کاٹتے پیٹتے ہیں، ہے نا. تو جب ہم نے چاقو کہا تو چاقو کا معنی موضوع لہو کیا ہے؟ چاقے معنی موضوع لہو سمجھ گئے ہوں گے تو آپ بھی سمجھ جائیں گے. معنی موضوع لہو مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ لفظ چاقو جس چیز کو بولا جاتا ہے انہیں وہ لوہا اور اس دستہ جو لکڑی کا دستہ لگا رہتا نا، کسی کسی میں لوہے کا بھی دستہ لگا رہتا. تو جب ہم نے چاقو کہا تو چاقو سے مراد صرف اور صرف وہ پھل نہیں ہوا، یعنی وہ لوہا نہیں ہوا، بلکہ اس لوہے میں یعنی اس چاقو میں لگی ہوئی وہ لکڑی جس کو ہم پکڑ کر چاقو کو پکڑتے ہیں، وہ چاقو بھی ساتھ ساتھ میں مراد ہوگی، وہ دستہ بھی مراد ہوگا، ٹھیک ہے. تو جب چاقو کہا تو اس کے ساتھ میں دستہ اور وہ پھل یعنی لوہا دونوں مراد ہوں گے، ٹھیک ہے. تو لفظ چاقو کی دلالت اس کے پوری لکڑی سے لے کر یعنی دستے سے لے کر اس کے پھل تک، یہ ہے معنی موضوع لہو، اور اسی کو بولتے ہیں دلالت مطابقی. یعنی لفظ اگر پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ دلالت مطابقی. مثال کے طور پر اور مثال لے لو. جیسے ہم نے کہا قرآن، تو قرآن کا یہ جو لفظ ہے، قرآن کا یہ لفظ اپنے پورے معنی موضوع یعنی سورۃ البقرہ یعنی پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک اس پورے پارے کو قرآن کا لفظ شامل ہے، ٹھیک ہے. ہم نے کہا قرآن تو یہ قرآن کا لفظ پورے کو شامل ہے. تو لفظ قرآن کے پہلے پارے سے لے کر 30ویں پارے تک کو دلالت کو شامل ہونا، اس کو بولتے ہیں معنی موضوع لہو، اور اسی کو کہتے ہیں دلالت مطابقی. یعنی لفظ اگر اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرے، یعنی پورے معنی موضوع لہو یعنی پورے معنی پر دلالت کرے اس کے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ دلالت مطابقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ دلالت وضعیہ لفظیہ کی قسمیں ہیں. اور اگر لفظ اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے، اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت نہ کرے بلکہ صرف اس کے ایک جز پر دلالت کرے. مثال کے طور پر میں نے کہا میں نے قرآن پڑھ لیا. کیا کر لیا؟ ہم نے کہا میں نے قرآن پڑھ لیا. بھائی میں ابھی جو ہے قرآن پڑھ کے آ رہا ہوں. تو قرآن پڑھ کے عام طور پر لوگ قرآن پڑھ کے ایسا تو نہیں ہوتا کہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن پڑھ کے آ رہے ہیں. ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میں قرآن سے ایک پارہ پڑھ کے آیا ہوں یا آدھا پارہ پڑھ کے آیا ہوں، ایک رکوع پڑھ کے آیا ہوں، ہے نا، 4 آیت پڑھ کے آیا ہوں، 10 آیت پڑھ کے آیا ہوں. تو اس نے اپنی زبان سے کیا کہا؟ میں قرآن پڑھ کر آ گیا. حالانکہ اس نے ابھی ایک پارہ پڑھا ہے یا 2 پارہ، پورا قرآن نہیں پڑھا ہے. تو یہاں پر اس نے قرآن بول کر پورا قرآن مراد نہیں لیا ہے بلکہ اس کا جز مراد لیا، اس کا ایک حصہ مراد لیا ہے. تو اگر لفظ بول کر اس کا پورا معنی موضوع لہو مراد لیا جائے تو اس کو بولتے ہیں دلالت مطابقی. یعنی اگر اس نے لفظ قرآن کہا اور اس نے پہلے پارہ سے لے کر 30ویں پارہ تک مراد لیا تو اس کو بولتے ہیں دلالت مطابقی. اور اگر قرآن بول کر اس نے صرف ایک پارہ مراد لیا ہے تو اس نے پورا قرآن مراد نہیں لیا بلکہ اس کا مطلب یہ
है कि उसका एक जुज में पढ़कर आया हूं, तो इसको बोलते हैं दलालत तज़म्मुनी। क्या बोलते हैं बच्चों? दलालत तज़म्मुनी बोलते हैं। यानी अगर किसी ने कहा कि चाकू, अगर कोई शख्स लफ्ज़ चाकू बोल रहा है और चाकू बोलकर पूरा पूरा चाकू मुराद लिया, तो चाकू का लफ्ज जो है ये पूरे पूरे माने मौजूल हो पर दलालत करता है। लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ चाकू का दस्ता बोले, ठीक है, चाकू का दस्ता बोले, तो इससे सिर्फ और सिर्फ चाकू का एक जुज मुराद लिया जाएगा। तो अगर लफ्ज बोलकर अगर पूरा माने मौजू लहू मुराद लिया जाए तो इसको कहते हैं दलालत मुताबिकी, और अगर लफ्ज बोलकर उसका जुज मुराद लिया जाए तो इसको बोलते हैं दलालत तज़म्मुनी। यानी अगर कुरान बोलकर एक पारा मुराद ले रहे हैं, एक रुकू मुराद ले रहे हैं, तो ये हमने उस माने मौजू लहू का एक जुज मुराद लिया, ना कि पूरा माने मौजू लहू मुराद लिया। अगरचे बोला हमने लफ्ज कुरान, लेकिन उसका हमने एक पारा मुराद लिया, एक जुज मुराद लिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं दलालत तज़म्मुनी, ठीक है। इसी तरीके से अगर लफ्ज बोलकर उस माने मौजू लहू का लाजमी माना मुराद लिया जाए, लाजमी माना होता नहीं है कि एक जो है माने मौजू लहू का एक माना जो होता है उसके लिए लाजिम भी होता है। जैसे लफ्ज सूरज के लिए रोशनी लाजिम है, सूरज के लिए क्या है? रोशनी लाजिम है। तो सूरज के लिए जो रोशनी लाजिम है, ना तो सूरज की रोशनी ना तो आईने सूरज है। कोई कह सकता है कि भाई रोशनी ये सूरज है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहता है हमारे घर में सूरज निकला हुआ है, हमारे घर में सूरज, तो क्या सूरज आसमान से निकल के उसके घर में आके दीवार में चिपक गया है? नहीं, बल्कि यहाँ पर सूरज बोलकर उसकी रोशनी मुराद ली गई है, जो रोशनी सूरज के लिए लाजिम है। जब जब सूरज निकलता है तो रोशनी निकलती है, तो सूरज के लिए रोशनी क्या हुई? लाजिम हुई। तो सूरज का माने मौजू लहू क्या है? सूरज का माने मौजू लहू वो गोल गोल टिकिया है जो चमक दमक रहा है, और उसके लिए रोशनी क्या है? ये लाजिम है। रोशनी न तो आईने सूरज है, आईने सूरज मतलब यानी न तो खुद रोशनी सूरज है और ना ही रोशनी सूरज का जुज है यानी हिस्सा है, बल्कि रोशनी सूरज के लिए क्या है? लाजिम है। रोशनी जो है सूरज के लिए लाजिम है। तो अगर लफ्ज बोलकर उस माने मौजू लहू का लाजमी माना मुराद लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? दलालत तज़म्मुनी। क्या बोलते हैं बच्चों? दलालत तज़म्मुनी बोलते हैं। इसको और आप एक मिसाल से समझ सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर हमने इस किताब में जो मिसाल दी है, आप लोग बोर मत होइएगा, मैं पूरी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप हजरात मंतिक को बिल्कुल आसानी के साथ समझ जाइए, ठीक है। जैसे आपने अभी तक ये नहीं जाना होगा कि इंसान किसे कहते हैं। बच्चों, मंतिक की इस्तिलाह में इंसान का माना है हैवान नातिक। इंसान हैवान नातिक को कहा जाता है। हैवान और नातिक, हैवान के माना होता है हैवानुन यानी जान वाला, और नातिक के माना होता है बोलने वाला। तो इंसान बोलने वाला जान वाला है, यानी इंसान बोलने वाला जानवर है, ठीक है। तो जब इंसान कहा हमने, ठीक है, इंसान कहा कि इंसान किसे कहते हैं, तो उसका पूरा माने मौजू लहू क्या हुआ? हैवान नातिक। लेकिन अगर हम इंसान बोलकर सिर्फ और सिर्फ नातिक मुराद लें या सिर्फ और सिर्फ हैवान मुराद लें, तो अब ऐसी सूरत में इंसान बोलकर हम पूरा पूरा माने मौजू लहू मुराद नहीं ले रहे हैं, बल्कि सिर्फ उसका एक जुज मुराद ले रहे हैं। हैवान और नातिक ये दोनों इंसान के जुज हैं, और सिर्फ हम यहाँ पर अगर हम नातिक मुराद लें या हैवान मुराद लें और दोनों को ना मुराद लें, यानी दोनों को छोड़ दें, अगर दोनों को मुराद ले रहे हैं तो ये इंसान का माने मौजू लहू है और इसको दलालत मुताबिक ही कहेंगे। लेकिन हम हैवान नातिक, इंसान बोलकर हैवान नातिक मुराद ना लें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ नातिक मुराद ले लें या क्या मुराद ले लें? हैवान मुराद ले लें, तो इसको बोलते हैं दलालत तज़म्मुनी, यानी उसका हम एक जुज मुराद लिया, एक हिस्सा मुराद लिया। और अगर हम इंसान के लिए किताबत को माने, इंसान बोलकर हम यानी उसका माने मौजू लहू, उसके माने मौजू लहू के लिए जो लाजिम है यानी किताबत, अगर किताबत मुराद लें तो अब यहां पर ना इंसान का जुज मुराद लिया हमने, ना इंसान का कुल मुराद लिया, बल्कि किताबत ये इंसान के लिए क्या है? लाजिम है। तो जो माने मौजू लहू का लाजमी माना हो उसको क्या बोलते हैं बच्चों? दलालत इल्तिजामी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दलालत इल्तिजामी, ठीक है। जैसे एक मिसाल और ले लो, दीवार बोला तो दीवार से मुराद पूरा पूरा
जो है नीचे से लेकर ऊपर जितनी दीवार खड़ी है वो है, तो इसका माने मौजू लहू हो गया। अगर हम दीवार बोलकर सिर्फ उसकी एक ईंट मुराद ले रहे हैं, सिर्फ हम सीमेंट मुराद ले रहे हैं, सिर्फ सरिया मुराद ले रहे हैं, नहीं, तो ये उसका एक जुज हो गया, तो ये हो गया दलालत तज़म्मुनी। और अगर हम दीवार बोलकर ये मुराद ले रहे हैं कि इसका काम क्या है, ये छतों को रोके, ऊपर सामियाने की तरह खड़ी रहे, है ना, तो ये इसका लाजमी माना है इसके साथ, तो उसको बोलते हैं दलालत तज़म्मुनी। ठीक है, ये बहुत आसानी के साथ मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी तरीके से कोई कसर रह जाए तो आप हजरात कमेंट करके हमें ज़रूर हमारी सलाह फरमाइए और उसको समझने की कोशिश करिए। एक बार फिर मैं आपके सामने मुख्तसर अंदाज में इन तीनों किस्मों की तारीफ करके उस अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कर रहा हूँ। ठीक है, मनातिका फरमाते हैं कि दलालत की 6 किस्मों में से मनातिका सिर्फ दलालत वज़इया लफ्ज़िया से बहस करते हैं, यानी जो वाज़े ने जिसको वज़ा किया हो और लफ्ज़ों में हो। फिर फरमाते हैं दलालत वज़इया लफ्ज़िया की 3 किस्में हैं, दलालत मुताबिकी, तज़म्मुनी, इल्तिज़ामी। दलालत मुताबिकी किसे कहते हैं कि लफ्ज़ अपने पूरे माने मौजू लहू पर दलालत करे। एक लफ्ज़ होता है, फिर उसका एक माना होता है। ठीक है, तो लफ्ज़ अगर अपने पूरे माने पर दलालत करे तो उसको बोलते हैं दलालत मुताबिकी। अगर लफ्ज़ अपने माने मौजू लहू के जुज़ पर दलालत करे तो उसको बोलते हैं दलालत तज़म्मुनी। अगर लफ्ज़ अपने माने मौजू लहू के लाजमी माना पर दलालत करते हैं, यानी जो उसके लिए, उस माने के लिए जो लाजिम हो, अगर उस पर दलालत करे तो उसको क्या बोलते हैं, दलालत इल्तिज़ामी बोलते हैं। ठीक है, अब हर एक की मिसाल और किताबों में भी तारीफ जो जिक्र की, आइए हम उसको देखते और पढ़ते हैं। ठीक है, कह रहे जिस चीज़ के मुकाबले में कोई लफ्ज़ मुतय्यन किया जाए उसी को, जिस चीज़ के मुकाबले में कोई लफ्ज़ मुतय्यन किया जाए उसी को माने मौजू लहू कहा जाता है। फिर जब कोई लफ्ज़ अपने पूरे माने मौजू लहू पर दलालत करे, कोई लफ्ज़, जैसे हमने बताया था रजुल आदमी के पूरे माने, पूरी ज़ात पर दलालत करता है। जब कोई लफ्ज़ अपने पूरे माने मौजू लहू पर दलालत करे तो उस माने मौजू लहू को मदलूल मुताबिकी कहते हैं, क्योंकि इस लफ्ज़ ने पूरे माने पर दलालत कर दिया है, और उस दलालत को दलालत मुताबिकी करार दिया जाएगा। जैसे लफ्ज़ इंसान की दलालत हैवान और नातिक के मजमूए पर। ठीक है, इंसान बोलकर हैवान और नातिक, भाई इंसान बनता ही हैवान और नातिक के दोनों हिस्से से। जैसे चाय बनती है चाय पत्ती से, चीनी से और दूध से, है ना, तो इसे इंसान भी बनता है हैवान और नातिक दोनों को मिलाकर। अगर हम चाय बोलकर सिर्फ चाय पत्ती मुराद लें, चाय बोलकर सिर्फ चीनी मुराद लें, तो अब ये चाय का माने मौजू लहू नहीं हुआ, बल्कि वो चाय का तो एक जुज है, एक हिस्सा है चाय पत्ती। और इसी तरीके से चीनी चाय का पूरा माने मौजू लहू नहीं, बल्कि वो उसका तो एक हिस्सा है। तो अगर हम चाय बोलकर सिर्फ चाय की पत्ती मुराद ले, चाय बोलकर और सिर्फ चाय की जो है चाय का चीनी मुराद ले, तो ये दलालत मुताबिकी नहीं बल्कि दलालत तज़म्मुनी हुआ। ठीक है, और अगर हम चाय बोलकर चारों का मजमुआ मुराद लें, यानी चाय बोलकर चाय की पत्ती, दूध, चीनी, ये सब मुराद लें, तो इसको बोलते हैं दलालत मुताबिकी। इसी तरीके से लफ्ज़ इंसान की दलालत हैवान और नातिक के मजमुए पर दलालत मुताबिकी है, और हैवान नातिक का मजमुआ मदलूल मुताबिकी है। ठीक है, ये इसका मजमुआ क्या है, मदलूल मुताबिकी है। मदलूल मुताबिकी मतलब यानी हैवान नातिक ये लफ्ज़ इंसान के ऊपर बराबर दलालत कर रहा है, पूरा भरपूर दलालत कर रहा है, बराबरी के साथ, थोड़ा बहुत डिसबैलेंस नहीं है, इधर उधर भी नहीं है, बराबर के साथ बिल्कुल। जैसे लफ्ज़ ज़ैद की दलालत ज़ाते ज़ैद पर दलालत मुताबिकी है। ऐसा नहीं है कि लफ्ज़ ज़ैद बोला तो सिर्फ और सिर्फ उसके कान पर दलालत कर रहा है, या जो है उसके हाथ पर दलालत कर रहा नहीं, भाई पैर से लेकर सर तक पूरा ज़ैद है ना, तो ज़ैद की पूरी ज़ात पर दलालत करेगा। जैसे लफ्ज़ ज़ैद की दलालत ज़ाते ज़ैद पर दलालत मुताबिकी है, और ज़ाते ज़ैद मदलूल मुताबिकी है। और जब कोई लफ्ज़ अपने माने मौजू लहू के जुज़ पर दलालत करे, हमने बताया ना, जब कोई लफ्ज़ अपने माने मौजू लहू के जुज़ पर, जैसे लफ्ज़ इंसान सिर्फ और किस पर दलालत करे, हैवान पर दलालत करे, या सिर्फ नातिक पर दलालत करे, तो भाई हैवान नातिक का जुज़ क्या, इंसान का जुज़ क्या, हैवान और नातिक ये दोनों जुज़ हैं। लेकिन लफ्ज़ इंसान बोलकर सिर्फ हम हैवान मुराद ले रहे हैं, तो हम पूरा माना तो मुराद ले नहीं, क्योंकि भाई इंसान का पूरा माना क्या, हैवान नातिक है ना, लेकिन इंसान बोलकर सिर्फ हम हैवान मुराद ले रहे हैं, या इंसान बोलकर सिर्फ नातिक मुराद ले रहे हैं, तो ये इंसान का एक जुज़ ही तो हुआ ना, वही करें। और जब लफ्ज़ बोलकर अपने माने मौजू लहू के जुज़ पर दलालत करे, और जब कोई लफ्ज़ अपने माने मौजू लहू के जुज़ पर दलालत करे, तो जुज़ माने मौजू लहू को मदलूल तज़म्मुनी, और उस दलालत को दलालत तज़म्मुनी कहा जाएगा। जैसे लफ्ज़ इंसान की दलालत सिर्फ हैवान पर या सिर्फ नातिक पर दलालत तज़म्मुनी है, और सिर्फ हैवान या सिर्फ नातिक ये मदलूल तज़म्मुनी है। ठीक है बच्चों, आखिर में क्या है, हाँ, और जब कोई लफ्ज़ अपने माने पर दलालत करे जो उस लफ्ज़ के माने मौजू लहू के लिए लाजिम हो, ना जुज़ हो ना वो ऐन हो, बल्कि क्या हो, लाजिम हो, तो उस लाजिमी माना को मदलूल इल्तिज़ामी, और उस दलालत को दलालत इल्तिज़ामी कहा जाएगा। जैसे लफ्ज़ नबी का माना, जैसे लफ्ज़ नबी का माने मौजू लहू है मुखबिर अनिल गैब, यानी गैब की बातें बताने वाला। लफ्ज़ नबी का माना ही होता है गैब की बातें बताने वाला, तो लफ्ज़ नबी का माना है, माने मौजू लहू है मुखबिर अनिल गैब, यानी गैब की बातें बताने वाला, और गैब की बातें बताने वाले के लिए गैब की बातें जानने वाला लाजिम है ना। भाई गैब की बातें बताने, भाई मुझसे आपने कहा कि
بھائی نبی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھائی نبی اس کو کہتے جو غیب کی باتیں بتاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے غیب کی باتیں وہی بتائے گا نا جس کے لیے جو ہے غیب کی باتیں لازم ہوں گی نا، جس کے لیے جو غیب کو جانے گا نا وہی تو غیب کی باتیں بتائے گا نا۔ تو جس طریقے سے جب غیب بتانے والے کو نبی کہا جاتا ہے تو غیب بتانے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے لیے غیب لازمی طور پر ہو، ٹھیک ہے، غیب کا علم اس کے لیے لازمی طور پر ہو۔ وہی کہا اسے لفظ نبی کا معنی موضوع لہو مخبر عن الغیب، یعنی غیب کی باتیں بتانے والا ہے، اور غیب کی باتیں بتانے والے کے لیے غیب کی باتیں جاننے والا لازم ہے۔ تو لفظ نبی کی دلالت دانندہ غیب پر دلالت التزامی ہے، یعنی غیب کے جاننے والے پر کیا ہے، غیب کے جاننے پر کیا ہے، دلالت التزامی ہے، اور دانندہ غیب مدلول التزامی ہے۔ اب کہہ رہے ہیں یہ تینوں دلالتیں، یعنی دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی، دلالت وضعیہ لفظیہ کی قسمیں ہیں، میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ ذیل میں تینوں کی تعریفیں لکھی جاتی ہیں، آسان ہے، ہم نے سب بتا بھی دیا ہے اور آپ نے پڑھ بھی لیا ہے، اگر سمجھدار بچے ہوں گے تو سمجھ گئے ہوں گے تینوں قسموں کو۔ اب دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں؟ کہ دلالت مطابقی کسی لفظ کا اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرنا، پورے معنی موضوع لہو یعنی جس کے لیے وہ لفظ وضع کیا گیا، جس کے لیے وہ لفظ متعین کیا گیا ہو، کسی لفظ کا اپنے پورے معنی موضوع لہو پر دلالت کرنا، جیسے لفظ انسان کا حیوان ناطق کے مجموعے پر دلالت کرنا، یہ کیا ہے؟ دلالت مطابقی ہے۔ ایسا نہیں کہ لفظ انسان صرف حیوان پر دلالت کر رہا ہے یا صرف ناطق پر، بلکہ دونوں کے مجموعے، یعنی دونوں کو جب ملا لو گے تب اب انسان اس پر صادق آئے گا۔ جیسے لفظ انسان کا حیوان ناطق کے مجموعے پر دلالت کرنا، اور جیسے لفظ بکر کا ذات بکر پر دلالت کرنا دلالت مطابقی ہے۔ دلالت تضمنی کسی لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے جز پر دلالت کرنا، جیسے لفظ انسان کا صرف حیوان پر دلالت کرنا ہے، صرف ناطق پر دلالت کرنا، تو انسان کے دو جز ہوئے، ایک حیوان اور ایک ناطق، اگر دونوں کو ملا دیا گیا تو یہ انسان بن جائے گا، لیکن اگر صرف حیوان کو رکھا گیا یا صرف ناطق کو رکھا گیا تو یہ انسان کا کل نہیں ہوا بلکہ یہ انسان کا جز ہوا، ٹھیک ہے۔ اسے لفظ انسان کا صرف حیوان یا صرف ناطق پر دلالت کرنا دلالت تضمنی ہے۔ دلالت التزامی کسی لفظ کا اپنے معنی موضوع لہو کے لازم معنی پر دلالت کرنا، جیسے لفظ حاتم کا سخی پر دلالت کرنا۔ جب ہم حاتم بولتے ہیں تو سخاوت مراد لی جاتی ہے۔ بھائی حاتم کو حاتم کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی کیونکہ وہ سخی آدمی تھا، بہت سخاوت اس کے اندر بھری پڑی تھی، تو جب لفظ حاتم بولیں گے تو ذہن میں فوراً کس کا تصور آتا ہے؟ سخاوت کا تصور آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے لفظ حاتم کا سخی پر دلالت کرنا، اگر نہ سمجھ پائے ہو تو پھر اور سمجھا دو اس کو۔ بھائی جیسے ہر ایک انسان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لازم ہوتی ہے، مثال کے طور پر میں کہوں میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں تو ذہن فوراً جائے گا کرتا پاجامہ کی طرف، کیونکہ مدرسے کا ڈریس کرتا پاجامہ ہے، کرتا پاجامہ یا جبہ کچھ بھی کر لو، ہے نا۔ جیسے ہم نے کہا میں مدرسے میں پڑھتا ہوں تو فوراً ذہن جائے گا کہ زید مدرسے میں پڑھتا ہے، فوراً ذہن جائے گا کرتا پاجامہ، اور جو ہے ہاں تو اس کے لیے کرتا پاجامہ تو ہوگا مطلب ذہن میں ہمارے ایسے کہ مدرسے کے بچے ایسے ہوتے ہیں کرتا پاجامہ پہنیں گے، جبہ وغیرہ ہوں گے، تو جو چیز بول کر اگر کوئی لفظ بولا جائے اور ذہن فوراً اس کے لازمی معنی کی طرف چلا جائے تو اسی کو بولتے ہیں دلالت التزامی۔ اسی طریقے سے لفظ حاتم ہم جب بولیں گے تو ہمارا سخاوت کی طرف، جیسے حضرت ابو بکر کا نام ہم نے لیا تو ہمارا ذہن فوراً صدیق کی طرف چلا جاتا ہے۔ ابو بکر کے لیے صدیق صداقت لازم ہے، عمر کے لیے عدالت لازم ہے، عثمان کے لیے سخاوت لازم ہے، تو یہ سب لازمی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب لفظ حاتم بولیں گے تو اس کے سخی ہونے پر دلالت کرے گا، لفظ حاتم کا سخی پر دلالت کرنا، جیسے لفظ اربعہ کا زوج پر دلالت کرنا۔ بھائی زوج کے معنی ہوتا ہے جفت، ہے نا، ایک ہوتا طاق ایک ہوتا جفت، 3 یہ طاق ہے، 5 یہ طاق ہے، 7 یہ طاق ہے، 9 یہ طاق ہے، 11 یہ طاق ہے، 13 یہ طاق ہے، 12 یہ جفت ہے، 10 یہ جفت ہے، 8 یہ جفت ہے، 6 جفت ہے، 4 جفت ہے نا۔ اسی طریقے سے لفظ اربعہ مانے 4 کا زوج مانے جفت، جب ہم 4 بولیں گے تو سوچیں گے جوڑے ہوں گے نا، بھائی جوڑے 2 2 2 4، تو جب ہم 4 بولیں گے تو جوڑے اس کے لیے لازم ہوں گے کہ 4 تو جوڑے والا ہوتا نا۔ جیسے لفظ اربعہ کا زوج پر دلالت کرنا، زوج مانے جوڑا، اسے لفظ اربعہ کا زوج پر دلالت کرنا دلالت التزامی ہے۔ پیارے بچوں آج کا سبق ہو چکا، اب مندرجہ ذیل دلالتوں میں دلالت کی قسموں کا تعین کرو۔ کہاں ہے یہ سوالات ہے، آپ اس کو لکھ کر لائیے اور چیک کرائیے، آپ سب میں ہی حل کروا دوں گا، تو پھر آپ کیا کریں گے، یا پھر انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم آج کی سبق جو ہے لمبی جو ہے ویڈیو نہ ہو جائے، یعنی ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس وجہ سے میں اس سبق کو یہیں روک رہا ہوں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ سوالات حل کروا دیں گے، اگر آپ لوگ چاہیں گے تو خود سے حل کر لے سکتے ہیں، اور جو ہے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں، اور اگر انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہو سکے تو میں خود جو ہے کل حل کروا دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی منطق پڑھتے رہیے، لگے رہیے، محنت کریے، انشاءاللہ تعالیٰ سب باتیں سمجھ میں آئیں گی۔